اب آئیے حضور علی، وہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم ہے جسے رد کر دیا جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے اتنے بھیانک انجام ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ خطرناک بات یہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک تو پتہ چل جائے نا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر دیا۔ یہ چوری کی ہے پتہ چل گیا، یہ چیز اٹھائی ہے پتہ چل گیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور بربادی آ جاتی۔ یہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم لوگ کیا موضوع پڑھ رہے ہیں؟ امام زمانہ سے توسل کیسے ہو، ہم کیسے قریب پہنچیں، وابستگی کیسے ہو۔ آج کی تقریر کا یہ ہمارا عنوان ہے کہ یہ ہم سیکھ کر اٹھ جائیں۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان صلہ رحمی نہ کرے تو وہ ہوتی ہے قطع رحمی، اور قطع رحمی کرنے والوں کا قرآن گواہ ہے اللہ نے وہ بستیاں اجاڑ دی جس میں کسی نے قطع رحمی کی، بستیاں اجڑ گئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے سننے والے یہاں تعجب بھی کریں گے اور فکر بھی کریں گے اور سوچیں گے بھی، اور یہی میری دعوت ہے۔ لیکن جب آپ اٹھیں گے تو آج یہ قطع رحم کیا ہے اور صلہ رحم کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ گھر میں جا کر آپ اس کو اپنی ڈائری پہ لکھ لیجئے، روزانہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ جب مخدومہ عالمین اپنا حق لینے کے لیے دربار میں پہنچیں تو آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا وہ خطبے کا تو بھئی ساتھ ساتھ رہیے نا ذرا، پھر ہم اچھی طرح ذرا سا۔ اچھا یہ بتائیں پیچھے والے بور تو نہیں ہو رہے ان موضوعات سے؟ گھبرائے تو نہیں ہے کہ یار یہ تو ممبر کا موضوع نہیں ہے تو یہ ممبر پہ آپ کیا پڑھنے لگے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ بی بی نے خطبہ دیا تو جو خطبہ دیا ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس خطبے کا عنوان جو تھا وہ تو پراپرٹی تھی، اپنا حق تھا۔ لیکن کمال دیکھیے کہ اس میں مخدومہ کونین نے، شہزادی عالمین نے، کہ آپ 8 شوال کو ان کی پاکیزہ قبر کی جو انہدام ہے اس پر احتجاجی جلوس برآمد کریں گے یہاں جی ٹی نورپور بھٹیاں گجرات شہر میں، اور اللہ کرے کہ آپ ضرور شریک ہوں۔ میں تو باقاعدہ جو ہے وہ شریک ہوتا ہوں، لاہور میں پریس کلب میں جاتا ہوں۔ یہ ہمارا اور کچھ ہو نہ ہو بی بی پاک کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم سینکڑوں سال بعد صحیح وہاں پر آتے ہیں، تو ضرور یہ ٹائم نکال کر وہاں پر جائیے۔ صبح 10 بجے انشاءاللہ 10 بجے آپ سب پہنچیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں انہدام بقی کے آغا حامد علی شاہ موسوی صاحب میرے استاد المحترم قائد ملت جعفریہ، یہ ان کے حکم پر شروع کیا، خدا ان کی زندگی دراز کرے اور صحت سلامتیاں عطا فرمائے۔ تو حضور علی وہاں وہ تو احتجاجی وہ تو پراپرٹی کے بحث ہو رہی ہے، لیکن وہاں بی بی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم پر صلہ رحم کو واجب قرار دیا۔ اچھا یہ صلہ رحم کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر یہ صلہ رحم نہ کیا جائے تو بستیاں اجاڑ دیتا ہے پروردگار۔ بیماری آ گئی پتہ نہیں کیا ہے، کیوں آ گئی؟ دکان اچھی خاصی تھی برباد ہو گئی پتہ نہیں کیا ہے، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے پتہ نہیں کیا ہے، بیٹھے بیٹھے مصیبتیں پڑ گئی پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور کہیں تو کہیں علی کا ماننے والا کیسے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے جی؟ علی کے ماننے والے کو حیرانی کیسی ہے؟ علی کا ماننے والا ہے۔ تو حضور علی یہ چیز ہے قطع رحم ہے کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسے شریعت میں، اسلام میں، دین میں، سیرت معصومین میں، قرآن کے احکامات میں کہتے ہیں صلہ رحم۔ اور اگر برا سلوک کیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ قطع رحم۔ یاد رکھیے اگر قطع رحم کر لیا تو پھر کسی قابل نہیں رہیں گے۔ قطع رحم کیا؟ باپ مر گیا، بھائیوں نے جائیداد بانٹ لی، بہنوں کو محروم کر دیا، قطع رحم۔ اتنا ہی نہیں، قطع رحم کیا ہے؟ سنیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
کے پاس دو بھائی زیارت کے لیے آئے مدینے میں، ملے تو معصوم نے انہیں دیکھ کر کہا زندہ پہنچ گئے، تمہیں تو اس ٹائم قبر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں سے ایک بھائی سے کہا تجھے تو قبر میں ہونا چاہیے، کہا میں صدقے جاؤں، ساتویں امام نے کہا تو قبر میں ہوتا، موت تو تیری آ گئی۔ انہوں نے کہا میں قربان جاؤں، میں تو ٹھیک تھا۔ کہا ہاں قضا تیری تیار تھی، یہ بتا رستے میں کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے مولا آپ کی طرف آ رہے تھے، حج بھی پڑھنا تھا، آپ کی زیارت بھی کرنی تھی، تو راہ میں شہر آ گیا، بستی آ گئی، اس میں ہماری پھوپھو رہتی ہیں۔ ہم نے کہا بڑے دن ہو گئے ابا کی بہن سے پھوپھی سے ملے نہیں، چلو پھوپھی سے پھوپھی کے پاس گئے تو کھل گئے، اس نے سینے سے لگایا، پیار کیا، ارے میرے بیٹوں میں تو تمہیں دیکھ کے میں تو ٹھیک ہو گئی۔ کہا سنو موت تیرے اوپر آ گئی تھی، تو پھوپھی کے پاس ملنے کے لیے گیا، یہ صلہ رحمی ہے۔ میں نے پڑھ دیا، جو سن رہے ہیں میرے دوست جانے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی نے تیری موت تیرے اوپر سے ٹال دی ہے۔ موت آ گئی تھی، یہ صلہ رحمی اتنی اہم چیز ہے۔ میں کسی جگہ پر آپ کو لے کر جا رہا ہوں، نجف اشرف میں ایک طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے، عالم تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک دن اپنے استاد سے کہا کہ انہوں نے کہا بہت پریشان رہتے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا جی 7 سال ہو گئے مولا سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ نجف میں رہ کر حرم امیر المومنین، جب یہاں قبول نہیں تو پھر دعا نے کہاں جا کے پورا ہونا؟ استاد بڑے عارف تھے، روحانی تھے، انہوں نے کہا اچھا، 7 سال ہو گئے قبلہ، اب تو عقیدہ برباد ہو رہا ہے کہ مولا کے حرم میں دعا، مایوسی آ رہی، مایوسی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے رشتہ داروں میں تمہارے حالات بہتر ہیں، سب سے ٹھیک تھا؟ کہاں چچا ہیں، ان سے ذرا ناراضگی چل رہی ہے۔ کہا ایسا کرو کہ آج یہاں سے ٹیلی فون کرو، چچا سے بات کرو، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے چچا کو ٹیلی فون، چچا معاف کر دیجئے گا، یہ ہو گیا وہ، اب بزرگوں نے کتنا ٹائم لینا ہوتا ہے، اچھا بیٹا معاف کیا، بتاؤ اب جب آؤں گا تو تسبیح بھی لے کے آؤں گا، اور خاک شفا بھی، اور در نجف بھی، اور عطر بھی، اور فلاں۔ جی وہ چچا راضی ہو گئے، آئے استاد کے پاس، کہا جی چچا سے بات ہو گئی، وہ راضی ہو گئے۔ کہا جاؤ اب جا کے دیکھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اسے کہتے ہیں جی بسم اللہ، اسے کہتے ہیں صلاح رحم۔ جی جیتے رہیں آپ، سلامت ہیں۔ لیکن مجھے اب یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی، مجلسی حضرات بیٹھے ہوئے، کہ صلہ رحمی جو ہے یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے پاس آنا، تو آپ مڑے ماں کی طرف سے، کہ اندر سے بیگم نے کہا میاں صاحب ذرا پہلے میری بات سنیے، تو فوراً ہی ادھر پلٹ گیا۔ جرت ہے کسی کی ادھر نہ جانے کی؟ ایسا جرت مند تو کوئی بھی نہیں، بشمول مجھ فقیر کے۔ اگر آپ اتنی طاقت کس میں ہے بھیا؟ ایسا ٹارزن کہاں سے آیا کوئی ہے؟ ایسا ہرکولس میں نے تو دیکھا نہیں کہ وہ بلائیں۔ واہ 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 جی چلے، تو ماں تکتی رہ گئی ہے، ماں کا انتظار کرتے رہنا ہی قطع رحم ہے۔ سمجھے نا؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں، بہن کا گھر آ گیا، تھوڑا سا فروٹ لے کر بہن کے گھر میں چلے جائیے، وہ فروٹ دے دیجیے، جو بھی حیثیت ہے۔ نہیں ہے تو اس کے بچوں کے لیے 4 ٹافیاں لے جائیے، اور نہیں ہے تو ویسے ہی جا کے مل لیجیے۔ ویسے یہ مسکراہٹ بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ ادھر آپ بہن کے گھر میں جا کر ایک مسکراہٹ دیں گے تو 10 مسکراہٹیں بہن کی آئیں گی، وہی صلہ رحم ہے۔ اچھا اس کے بغیر پھر قرآن کی طرف لوٹیے کہ اللہ نے وہ بستیاں بھی، تو گھر کیا رہ گئے؟ اب آ جاتی ہے پکڑ، اب آ جاتی ہے پکڑ کے ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بربادی آ گئی، یہ حادثات کیا ہو گئے، یہ مصیبتیں کیسے ٹوٹی۔ یہ ہے قطع رحم۔ میں بتا رہا ہوں معصومہ عالمین نے خطبہ فدق میں بحث کی ہے اس پر، دیکھ لیجئے بی بی پاک کا خطبہ، اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ۔ اب مجھے بتائیے کہ آج تو پتا چل گیا مجھے کہ صاحب یہ قطع، لہذا میں جاؤں گا اپنے سارے رشتہ داروں کو مناؤں گا، ٹھیک ہے جناب یار، ان کو منانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، گھبرائیے گا نہیں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہیں،
بہن سے، ارے وہ بہن آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ مجھے پوچھتا نہیں، واپس نہ آ جائیے گا، لوگ کہتے رہتے ہیں کچھ باتیں رشتہ داروں کی دلوں سے دل کو ہوتی ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اللہ کے قانون کو دیکھیے گا، لوگوں کی باتوں کو نہیں۔ میری بہن مجھے کیا کہہ رہی ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ آپ ان کے لیے آم کی پیٹی بھجوا دیجئے، آ کے کوئی آپ سے کہا وہ آپ کا بھائی کہہ رہا تھا آم تو بھجوائیں مگر کھٹے تھے، کہتا رہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھ رہا وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے دیکھنا آپ نے کیا کیا ہے۔ جزاک اللہ جی حضور اعظم جی، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں نا تقدیر کا بدل جانا۔ یہ تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ وہ تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ موت آ گئی تھی جو ساتویں امام کے پاس آ رہا تھا، تقدیر کیا تھی جی؟ مر جانا۔ بدلی کیسے؟ صلح رحم بدل دیا نا، موت کی جگہ زندگی مل گئی۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، آج مجھے پتہ چل گیا جی، آج کے بعد ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے۔ لیکن جو کل تک کرتے رہے ہیں، اچھا اس کا کیا بنے گا؟ اور اب بہت سے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بھی نہیں رہے، کسی کا چچا نہیں رہا، کسی کے والد نہیں رہے، والدہ نہیں رہی، پھوپھی نہیں رہی ہے جی، خالہ نہیں رہی، پکڑ تو آ گئی ہے۔ سوال میرا یہ، اس کا کیا کرے؟ صلہ رحم اسلام کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی کا نہیں، قرآن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مان گیا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جن سے ہو گیا اور وہ لوگ بھئی چچا زندہ ہیں ان سے جا کے مل لیں گے، لیکن جو زندہ ہی نہیں ہے اس سے کیا کریں گے؟ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب مجھے بتائیں اب اس کا کیا کریں؟ وہ جو پکڑیں آ چکی ہیں قطع رحم کی وجہ سے، بہن کا حق نہیں دیا تھا اب جا کے دے دیں گے، چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن کوئی بہن رہی نہیں دنیا میں تو اب کیا کریں گے؟ قبلہ عالم میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا، پھر تو برباد ہو گئے۔ نہیں رکیے، علی نام ہے اس ہستی کا جو ہر بربادی سے بچا لیتا سبحان مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے قطع رحم ہو جائے اور بلائیں آن لیں تمہیں اور بربادیاں پیدا ہو جائیں اور مصیبتیں پیدا ہو جائیں اور مشکلیں پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ اب مولا بتا رہے ہیں صلہ رحم پر جو کچھ ہو اس کو کہتے ہیں مظالم۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ اوہ اللہ، مظالم، استغفر اللہ۔ یعنی اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو ایک گلاس پانی نہیں پہنچایا، کچھ جو حسب توفیق بھائی تو اس کو کہتے ہیں مظالم۔ تو اب علی کہتے ہیں اگر مظالم ہو چکے تو میں تمہیں نماز بتاتا ہوں، یہ 4 رکعت نماز پڑھ لو۔ بیان کروں آپ کے سامنے، میرے 2 دوستوں نے بسم اللہ کہا ہے، بیان کروں؟ جو پیچھلے ہو چکے ہیں، جو مر گئے ہیں، کیسے اب کیا جائے؟ اب مولا بچا رہے ہیں، مولا کے علاوہ کہتے ہیں اس طرح 4 رکعت نماز پڑھو کہ نماز رد 2 سلام کے ساتھ ہوگی، 2 کر کے، مستحب جتنی نمازیں ہیں وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی، 2 سلام۔ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، میرا آقا بیان، مولا کے بیان کرنے کا طریقہ، مولا کے بیان کرنے کا طریقہ ہی کچھ ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے سننے والے تھک تو نہیں رہے۔ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھو اور 25 مرتبہ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، 25 کتنی مرتبہ؟ دوسری رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ اور سورہ توحید 50 مرتبہ۔ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں آپ؟ رد مظالم، مظالم کو رد کیے آپ نے تھے، علی بتا رہے ہیں مظالم رد کیسے کروا رہا ہوں۔ واہ واہ سبحان۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب یہاں نیت دوبارہ کریں گے، وہاں سلام پڑھ لیں گے 2 کے بعد، نماز رد مظالم پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں اب یہ تیسری رکعت ہو رہی ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد،
75 मरतबा सूरह तौहीद, चौथी और आखिरी रकत में 1 मरतबा सूरह हम, 100 मरतबा सूरह तौहीद सलाम पढ़कर हाथों को उठा करके मेरे अल्लाह तुझे अली की इज्जत का वास्ता मेरे सारे गुनाह माफ फरमा। और जो तो बचपन से लेकर इस वक्त आप 20 साल के हैं या 50 साल के, जितने रद्दे मजालिम यानी मजालिम जितने आपने किए हैं कतई रहम, वो उसी वक्त अल्लाह आपके नामा आमाल से मिटा दे। और जब महशर में आप आएंगे तो ना कोई रिश्तेदार देखकर आपको ये नहीं कहा मेरे अल्लाह इसने मेरे साथ ये बुरा सलूक किया था, चूंकि अली पहले ही तरीका बता चुके हैं, ताकि जब मेरा विलायत का मानने वाला महशर में आए तो किसी के सामने शर्मिंदा ना हो जाए। हैं? और मौला इस तरह एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आल मोहम्मद।